بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کے یہودیوں کا کہنا ہے کہ 2024 میں ہمارا مسیحا یعنی دجال آ جائے گا، پھر پوری دنیا پر راج کریں گے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں، اور یہودی اس سازش میں لگے ہیں کہ 2000 سال پرانا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے کہ جس پر وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگٹ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیں۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اس پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا مطلب دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج کر ہی نہیں سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تو یہی اسرائیلی بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے، اور اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگوں، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمان نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ دھیرے دھیرے جس کو ہم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، یہ انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا، ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی بندوقوں سے نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ دوستوں، مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، دن رات وہ فلسطین لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمان ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا یعنی دجال امام مہدی علیہ السلام پر غالب آنے لگے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور پھر دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمان کی ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی۔ دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں، اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو شاید 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں، اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد امام مہدی بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایسی جنگ ہوگی۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم کے باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے شہید کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالا جھنڈا نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولاد میں سے ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والوں کی لشکر کی قیادت کرے گا،
تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستوں یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے اپنی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینارے پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اسے قتل کریں گے۔ دوستوں امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک صفت بیان کر دی کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا اور ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک 40 سال کی ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے کھانا پانی سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے۔ دوستوں انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھیاں لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتروں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد کی طرف تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اس لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمان کا لشکر تیار کیا جائے گا اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اجرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لد پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمان کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے اور اس وقت ایک بڑی خون ریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمان کی جیت ہوگی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دوستوں دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔
تو اس طرح پورے 40 سال تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا اور یہودی اس کی قیادت میں مسلمان پر بے حد ظلم ڈھائیں گے۔ لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمان کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیب 10 لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف خوب کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستوں، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتلائی تھیں وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنی اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اسی لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونکے جا رہا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک کی خبروں کے مطابق غزہ پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غزہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمان کو 1 مہینے کے اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستوں، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 مسلم دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں دل کو ہلا دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے گی کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان کی حفاظت فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمان کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔